وما تقرب الی عبدی مما افترضت علیہ ویتقرب الی عبدی ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ کوئی میرے قریب نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ سب سے زیادہ قربت فرائض دیتے ہیں. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر میرا بندہ نفل پڑھتے نفلی عبادات کرتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیا ہوتا ہے پھر؟ جب اولیاء نکلتے ہیں رستے پر، ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں فنا ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے سراپا پر اور سر سے پیر پر اللہ کا وجود وارد ہوتا ہے، وہ فنا ہوتے ہیں اللہ کی ذات میں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور آگے فرمایا فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کروں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فاذا احببتہ كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها. تو پھر جب میں محبت کرتا ہوں تو میری محبت کی علامت یہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے ولی دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے ولی پکڑتا ہے. تو بتانا یہ مقصود کہ آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں، بصارت میری ہوتی ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سماعت اللہ کی ہوتی ہے، اور ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، گرفت اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کی شرح کی ہے، اس حدیث قدسی کی شرح کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ کنت سمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ ورجل الذی یمشی بہا وید الذی یمشی بہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ دور و قریب سے سن سکتا ہے، ولی بھی دور و قریب سے سن سکتا ہے. اللہ دور و قریب سے پکڑ سکتا ہے، ولی بھی دور و قریب سے پکڑ سکتا ہے. اللہ دور و قریب سے دیکھ سکتا ہے، ولی بھی دور و قریب سے دیکھ سکتا ہے. چونکہ ظاہر ولی کا ہوتا ہے، حقیقتاً فعال اللہ کی ذات ہوتی ہے. حقیقتاً اس کے اندر فعال اللہ کی ذات ہوتی ہے. ایک اور بات آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کبھی کسی دور میں، غوث پاک کا دھوبی والا، پنڈوں میں بہت سنایا جاتا ہے نا، کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، وہ مر گیا تو قبر میں کہتا تھا غوث پاک کا دھوبی. سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ ہاتھ کھڑا کریں کنہوں نے سنا ہوا. اس واقعے کا بڑا مذاق بنتا ہے. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے لوگ؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ، اب اس کی سند سن لیں. یہ واقعہ حفاظات یومیہ کتاب کا نام ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں اس واقعے کو کبھی نہ مانتا اگر میں نے یہ واقعہ اپنے استاد حضرت حاجی فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے نہ سنا ہوں. اور اس لیے اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کو نقل کر رہا ہوں کہ میں نے حاجی فضل گنج مراد آبادی سے یہ واقعہ سنا. اب وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حاجی فضل گنج مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا، ایک شخص مر گیا، فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا. تو جب اس کے پاس منکر اور نکیر آئے اور سوال و جواب کی کہ ماں کنتا من رب، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا تھا غوث پاک کا دھوبی. وہ کیا کہتا تھا؟ غوث پاک کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی سادہ بندہ تھا، حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے وہ دھو کے بھیج دیا کرتا تھا. تو فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ نیک کیس آ گیا ہے، فرشتے بھی کہتے ہوں گے نا کہ باری تعالیٰ یہ ایسا کیس پہلے تو کبھی نہیں آیا. وہ کہتا تھا کہ غوث پاک کا دھوبی. انہوں نے تیسرا سوال کیا ماں کتا تقول بحق حاصل رجل، جنسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نے کہا جی جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ سے بندہ ہوں، کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو کے بھیج دیتا تھا. اتنی بات قبول ہے تو جی بسم اللہ، نہیں قبول تو جو دے لے چاہتا کھا لے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو اس کو بخش دیا گیا. مولانا تھانوی لکھتے ہیں بخش دیا گیا. اور پھر تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بخش اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس نے سوالوں کے جواب غلط دیے تھے پھر بخش دیا، نہیں. کہتے ہیں کہ اس کے سوالوں کے جواب کے اندر ایک حکمت پوشیدہ تھی. وہ جو بار بار یہ کہتا تھا کہ
غوث کا دھوبی ہوں، غوث کا دھوبی ہوں. وہ غوث الورا کے ساتھ اس کی نسبت کی پختگی کی دلیل تھی، اور اس نے نسبت نہ دنیا میں چھوڑی تھی، نہ آخرت میں چھوڑی تھی، نہ قبر میں چھوڑی. اور تھانوی صاحب کہتے ہیں جو نسبتوں کو نہیں چھوڑتے، نسبتوں والے ان کو نہیں چھوڑا. اللہ کا ولی کہتا ہے ہو جا کن فیکون، پھر وہ ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے. اللہ کا ولی کیا کہتا ہے؟ ہو جا، پھر وہ ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے. آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے ایک پہاڑ پر، آپ نے ایک دفعہ کئی مراقبے اور کئی مجاہدے کرتے تھے. ایک مجاہدہ یہ کیا کہ آپ نے ایک دفعہ اللہ سے وعدہ لیا، عہد کیا کہ باری تعالیٰ اللہ کے بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے. ہائے ہائے پیار کی آپ کو ایک بات سناؤں، مخالفتوں کی تو بات چھوڑے نا، میں آپ کو پیار کی بات سناؤں. حضرت شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت غوث پاک کے استاد تھے، آپ کے کیا تھے؟ استاد تھے. شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ علیہ وہ حضور غوث پاک کے استاد تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے کسی مدرسے سے جا رہے تھے. جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطاب کے لیے جمعے کی خطاب کرنا تھا شیخ حماد دباغ نے، اور کتابیں اٹھائی ہوئی تھی بطور شاگرد خاص حضور غوث پاک. تو ساتھ نہر تھی، چلتے جا رہے تھے، سردیوں کے دن تھے. تو حضرت شیخ حماد دباغ رحمۃ، اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی پیروں فقیروں والی نہیں ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے ملفوظات میریہ میں لکھی ہے، اور امام شنتوفی نے بہجت الاسرار میں لکھی ہے. حضرت شیخ حماد دباغ نے ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اچھا ماحول تھا، طالب علم کے احساس سے ساتھ انہوں نے غوث پاک کو دھکا دے دیا. جو ہی دھکا دیا تو نہر چونکہ قریب تھی، اس دور میں یہ کنارے تو ہوتے نہیں تھے، تو آپ نہر کے اندر گرے. تو جو ہی نہر کے اندر گرے تو کتابوں کو چونکہ اس دور میں چھپائی نہیں ہوتی تھی، قلمی نسخے ہوتے تھے، تو بجائے اس کے کہ کتابیں بہہ جائیں، سیاہی بہہ جائے، آپ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. جب اوپر اٹھا لیا تو ظاہر ہے گرمی کے سردی کے دن تھے، نہر کا پانی شدید سرد ہوتا ہے، تو آپ کو بڑی سردی لگی، بڑی تکلیف تھی. بہرحال آپ نکلے، بات ختم ہو گئی، جمعہ پڑھا، عرصہ گزر گیا. حضرت شیخ حماد دباغ وصال فرمائے، حضور غوث پاک کو ولایت کا علم مل گیا. تو آپ کا معمول تھا کہ اپنے شیوخ کی قبول پر حاضر دیا کریں. تو حضرت شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری لینے گئے. یہ آپ کی پہلی حاضری تھی اپنے تمام مریدین کے ساتھ. حاضری دینے گئے تو بڑی تھوڑی دیر جب آپ چونکہ کشف القبول بھی حاصل تھا اور کشف الصدور بھی حاصل تھا، کسی کی طرف تھوڑی نگاہ کرتے تو اس کے دل کا حال جان لیتے، اور قبر پر نگاہ کرتے تو اندر کیا ہو رہا ہے اس کا حال جان لیتے. تو آپ نے تھوڑی دیر جب وہاں مراقبہ کیا تو بڑے پریشان ہو گئے، مریدین کو بھیج دیا کہ آپ جاؤ، دور کر دیا، خود پاس کھڑے رہے. بڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو بڑے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان ہو گئے پھر مسکرائے. فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبے کے اندر دیکھا کہ حضرت شیخ حماد دباغ، اللہ نے جنت کا لباس ان کو پہنایا، جنت کے حلے ان کے اندر سے، قبر کے اندر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، اور جنت کے زرق برق لباس اور زرق برق خوراک، اور کیا بات ان کو ہر شے پیش کی جا رہی تھی. لیکن ان کا بایاں ہاتھ شل تھا. یہ اہلیان محبت کے لیے ایک نصاب کی بات کر رہا ہوں. ان کا بایاں ہاتھ، بھائی سب بولیں، بایاں ہاتھ شل تھا، فالج زدہ تھا، ہلتا نہیں تھا. جنت کا حلہ بھی تھا، جنت کا جبہ بھی تھا، جنت کا لباس بھی تھا، جنت کی خوراک بھی تھی، جنت کے خدماء بھی تھے، لیکن دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا. تو تم کو واپس بھیج کر میں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 نوافل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، معاملہ کیا ہے. ہائے ہائے. فرماتے ہیں تو اللہ نے مجھے الہام کی یہ بات، اللہ نے مجھے بتائی کہ اے عبد القادر تو نہیں جانتا کہ تو ہمیں کتنا پیارا ہے. تو نہیں جانتا کہ تو ہمیں کتنا پیارا ہے. اب بتائیں کہ وہ استاد تھے اور وہ شیخ تھے، اور استاد تھے اور وہ شاگرد تھے، اور اتنی محبت. اور حضرت شیخ حماد دباغ کے اتنے اقوال ہیں حضور غوث پاک کے بارے میں. ایک دفعہ حضور غوث پاک پڑھ کے اٹھ رہے تھے تو کچھ اولیاء آ گئے. حضرت شیخ حماد دباغ سے کہتے ہیں کہ اس ولی کے باعث نوجوان کے بارے میں کیا خیال ہے.
آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر ولی کا سر اس کے آگے جھکا ہوا ہوگا. یہ اتنے بڑے علم والا بندہ ہے, اتنے بڑے منصب والا شخص ہے حضرت شیخ حماد عباس, جن کی قلبی محبت تھی حضور غوث پاک سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دشمنی کی بنیاد پر یہ نہیں کیا تھا, آپ کی شان میں کوئی تان قلبی بغض کی بنیاد پر نہیں کیا تھا, محض ہنسی مذاق کے لیے کیا تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو ہمیں بہت پیارا ہے, اور اتنا پیارا ہے کہ تیرے استاد کو جنت میں یہ سارے مقام دے دیے, مگر جس ہاتھ سے تجھے دھکا دیا تھا اور اس ہاتھ نے تجھے تکلیف دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی تیرے نازک جسم پہ لگا تھا, ہمیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے اس ہاتھ کو سلامت رکھیں. ہمیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس ہاتھ کو سلامت رکھیں. اب وہ لوگ سوچیں جو اللہ کے اولیاء کے خلاف ہیں, جو بدنیتی سے اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ قبر کے اندر ان کا کیا حشر ہوگا. یہ اولیاء کوئی شے نہیں, ان کی عزتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, ان پر اللہ کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں, ان کے قلب و باطن میں ہر وقت اللہ اللہ ہوتا ہے, ہر وقت حضور کا ذکر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے یہ بتا دیا تو پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل حاجت پڑھے, اور حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں نے اپنا حق اپنے استاد کو بخش دیا, اب تو بھی بخش دے. فرماتے ہیں کہ پھر اس سے بھی بات نہ بنی, پھر عالم مثالی میں اللہ نے کہا کہ دھکا تجھے دیا گیا تھا, اب شفا بھی تو خود دے گا. فرماتے ہیں کہ عالم مثالی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیخ حماد عباس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا, میرا ہاتھ پھرنا تھا کہ ان کا ہاتھ پھر سلامت. شب وصال آج رات ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بلکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کے اندر فرمایا کہ غوث اعظم کا کوئی مرید اپنے آپ کو عام نہ سمجھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا, ہر کسی کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی, مگر ایک طرف ایک پورا ٹولہ لایا جائے گا, پورا گروہ لایا جائے گا, ان کو ممبر دیے جائیں گے. حضرت سلطان باہو کہتے ہیں اور ان کو بڑا مقام و مرتبہ ہوگا, ان پر اولیاء رش کریں گے کہ یہ ولی تو نہیں تھے مگر کون تھے, شہداء رش کریں گے کہ یہ شہید تو نہیں ہے مگر کون ہے, صدیقین رش کریں گے کہ یہ صدیق تو نہیں ہے مگر کون ہے جن کو اتنا منصب دیا جا رہا ہے. تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو حضور غوث پاک کا سچا مرید ہوگا قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا مقام و مرتبہ غوث کتب اور ابدال جیسا ہوگا. ہر مرید کا مقام و مرتبہ جو حضور غوث پاک کا سچا مرید ہے, جو سچا قادری ہے, اس کا مقام و مرتبہ ولی جیسا ہوگا, کتب جیسا ہوگا, غوث جیسا ہوگا اور ابدال جیسا ہوگا. اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا سچا مرید اس وقت تک مرتا ہی نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے, جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اور میرے مرید کو اللہ موت نہیں دیتا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے, جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا افلت شموس القصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا افق الاولا لا تغرب, کہ ہر ولی کا سورج چڑھا پھر غروب ہو گیا, چڑھا اپنے دور میں رہا پھر غروب ہو گیا, لیکن عبد القادر کا سورج ایسا چڑھا ہے کہ قیامت تک کبھی غروب نہیں ہوگا, اس کو کبھی غروب نہیں ہے. اسی طرح آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ولکل ولی لہ قدم وعینی قدم النبی بدل کمال, کہ اللہ کے ہر ولی کو ولایت کا ایک خاص قدم ملتا ہے, ولایت کی ایک خاص نسبت ملتی ہے. کسی کو قدم آدم علیہ السلام نصیب ہوا تو اس کی ولایت کے مزاج میں حضرت آدم علیہ السلام کے معجزات کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے. کسی کو ولایت عیسیٰ کا قدم ملا, اس کی ولایت کے مزاج میں حضرت عیسیٰ کے احیاء موتیٰ کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے. کسی کو ولایت کے مزاج میں حضرت موسیٰ کا قدم ملا, اس کی ولایت میں حضرت موسیٰ کی ید بیضا کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے. کسی کی ولایت کے مزاج میں حضرت یحییٰ کا قدم ملا, اس کی ولایت کے مزاج میں حضرت یحییٰ کی خشیت و بکا کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے. الغرض کسی کو کوئی قدم ملا, کسی کو کوئی قدم ملا, مگر عبد القادر جیلانی کو قدم مصطفیٰ ملا اور شریعت مصطفیٰ پر مداوم دی تھی کہ قدم حاضر علی رقبۃ کل بندی. اس حوالے سے ایک بہت بڑا غلط فہمی پائی جاتی ہے بعض ہمارے مسالک میں, اہل تشیع میں بالخصوص حضور غوث پاک کو نہیں ماننے کے حوالے سے. وہ محض ایک فضول اور مبنی پر جہالت بات ہے. حضرت مجدد الافسانی نے رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے
تمام کمالات کا مجمع حضور غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام کمالات ولایت اور روحانیت حضرت مولا علی کو منتقل ہوئی. حضرت مولا علی کو اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو منتقل ہوئی. حضور اسلام کا وہ فیض جو اللہ نے کل حضور کو دیا تھا وہ حضور کے بعد دو حصوں میں بٹ گیا. ایک حصہ ہائے ہائے کیا کمال ہے، دو حصوں میں بٹ گیا. ایک حصہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، اور ایک حصہ جناب سیدۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. پھر وہ حصے مل گئے اور حسن و حسین آ گئے. وہ حصہ جو الگ ہوئے تھے، جدا ہوئے تھے، پھر وہ ملا کے حسن و حسین دے دیے. پھر حسن حسین پہ وہ فیض چلا، پھر امام زین العابدین میں، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، چلتے چلتے 11 ائمہ اہل بیت آئے. امام حسن عسکری کا کتنے آئے؟ 12ویں امام ابھی آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام. ٹھیک ہو؟ حضرت مجدد الرسالہ نے اب کیا لکھا ہے وہ سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں کہ وہ فیض جو حضور کو ملا تھا، پھر اس کے وارث حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہوئے، پھر اس کے وارث امام حسن ہوئے، پھر امام حسین ہوئے. وہ حضور کا کل فیض ان شخصیات میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. چلتے 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 پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، یہ حضور کی آل سے تھے، یہ سارے حضور کے صاحبزادے، حضرت علی کے صاحبزادے. چلتے چلتے یہ فیض امام حسن عسکری تک پہنچا. اس کے بعد امام مہدی کا اللہ کی مشیت تھی نا کہ امام مہدی نے تو آخری زمانے میں آنا تھا اور قرب قیامت کے وقت آنا تھا، اور آپ کی آمد قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے. تو پھر اللہ کی فیض کا اور اللہ کی مشیت کا یہ تقاضا تھا کہ حسن عسکری اور محمد مہدی کے درمیان یہ جو 6-7 صدیاں ہیں، اس صدیوں میں ایک ایسا وجود مسعود بھیجا جائے جس کا فیض، جس کا فاطمہ کے پاس تھا، علی کے پاس تھا، حسن کے پاس تھا، حسین کے پاس تھا، اور حسن عسکری تک چلا اور ان کے ظلموں سے چلتا رہا. 7 صدیوں تک وہ فیض کسی ایک شخص کے ذریعے آگے چلے اور پھر مہدی آئے اور اس فیض کو آگے لے جائیں اور قیامت برپا ہو جائے. تو پھر اس شخص کے لیے، اس فیض کے لیے اللہ نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اور اس شخص کو یہ دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے. حضرت امام حسن عسکری سے جو فیض اہل بیت رکا تھا وہ حضور غوث پاک کو ملا، اور قدم حاضر علی رکبت کل ولی اللہ کہہ کر قیامت تک کے لیے واقع کر دیا. اب امام مہدی کے آنے سے پہلے تک ہر ولی جو آئے گا وہ حضور غوث پاک کے قدم کے نیچے ہوگا. حضور غوث پاک کے قدم کے نیچے ہوگا. آپ ہر کام صرف اور صرف آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر کام صرف اور صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے. ہر کام کس نیت سے کرتے ہیں؟ میرا رب راضی ہو جائے. ایک دفعہ بغداد کے اندر ایک افواہ پھیلی کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کتب غوث آئے ہیں. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے 3 شاگرد، میرے 3 دوست، 2 دوست تھے. جب میں پڑھنے بغداد گیا تو میرے 2 دوست تھے. ایک کا نام تھا ابن سکا، لکھا ابن سکا جاتا ہے، پڑھنا سکا، ابن سکا. اور ایک تھے شیخ عبداللہ. ہم تینوں اس غوث اور کتب کی زیارت کے لیے گئے. اب میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کی پوری زندگی حسن نیت اور حسن اخلاص کا مجمع ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملنے گئے تو رستے میں میرے دونوں ساتھیوں نے، ایک نے کہا کہ میں اس ولی کا امتحان لوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں اس ولی کا امتحان لوں گا اور اس سے ایک سوال پوچھوں گا، دیکھوں گا اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، اور اس پیمانے پر اس کو پرکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں اس سے ایک سوال کے 2 جواب دوں گا اور کہوں گا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے ٹھیک کون سا. یہ رستے میں دونوں نے فیصلہ کر لیا. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت، میں ان دونوں کاموں کے لیے نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور میں اس کی زیارت کروں گا. میں اللہ کا بندہ اور اس کی زیارت کروں گا. جب تینوں ان کے گھر میں پہنچے، جب تینوں ان کے گھر میں پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر بعد ان کی آمد ہوئی، تشریف فرما ہوئے تو بڑے جلال میں تھے، بڑے جلال میں. اور ابن سکا جو حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابن سکا، تو اللہ کے ولی کا آزمائش کرتا ہے، تو جو سوال پوچھنا چاہتا تھا وہ سوال تو پوچھے گا کہ ہم تجھے بتائیں. اور اس کے بعد کہا کہ ابن سکا، تیرا علم و فن تجھے نصرانیت کی موت مروائے گا.
پھر عبداللہ کی طرف مخاطب ہوئے وہ اللہ کے ولی اور فرماتے ہیں کہ تو 2 سوال بتا کہ مجھے ایک جواب دیکھنا چاہتا تھا اور اللہ کے ولی کے علم کی آزمائش چاہتا تھا، تو دنیا دار ہو کے مرے گا۔ اور پھر حضور غوث پاک کی طرف دیکھا تو چہرے کا جلال ختم ہو گیا اور آپ کا بازو پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ تو ان قریب اس سطح پر بیٹھنے، اس سطح پر جانے والا ہے جس سطح پر مجھے بھی اللہ نے نہیں بٹھایا، اور اس کی وجہ تیرا یہ اخلاص ہے جو تیرے دل کے اندر چھپا ہوا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن سکہ یہ اس کو خلیفہ منصور نے بنا دیا تھا، اس کو بنا دیا تھا، سفیر بنا دیا تھا، سفیر بنا کے روم بھیجا، تو جو شاہ روم تھا وہ نصرانی تھا، اس کی بیٹی پر یہ عاشق ہوا، اس نے نصرانیت قبول کی اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اور عبداللہ وہ وزیر خزانہ بن گیا حکومت اور مالدار اتنا ہوا کہ دنیا کے لیے اس نے اپنے دین کو بیچ ڈالا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا۔ اور حضور غوث پاک نے اللہ کے حکم سے قدم حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے اس اخلاص، اس عمل اور اس حسن نیت کا کاملا اجر پایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آج کی رات بڑی خاص ہے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی فرماتے ہیں آج کی رات وہ دعائیں کیا کرتے تھے حضور غوث پاک کی نسبت سے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ من استغاث بی فی قربۃ، اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے مانگا کرو اور ہر روز مانگا کرو، اور آج کی رات بڑی خاص ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ آج کی رات حضور غوث پاک کے عرس کی اور کل یوم عرس اور آج شب عرس ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حضوری کی رات ہے۔ تو جس کے دل میں جو نیک خواہشات ہے حضور غوث پاک کے وسیلے سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔